إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر سے وقت میں ایک چھوٹے سے عنوان کے تحت جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ضروری ہے ہمارے گھروں کی سکھ شانتی اور امن کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے نزول کے لیے، جہاں آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ ویسے گھروں کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، کیسے قرآنی تعلیمات کو اندر لایا جائے، کیسے برائیوں سے بچا جائے، اس پر ہم نے بہت سارے دروس میں اور لیکچرز میں بات کی ہے اور بہت سارے الحمدللہ ہم کو اچھے نکات ملے۔ اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ضرور ہمارا گھر جو ہے ایک خوشحال گھر بن جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی دکھتی ہے، مطلب ہم کو لگتا ہے معمولی ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں برکات اور خوشحالی جو ہے نازل ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ کے گھر میں سے برائیاں اور شیاطین چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں کہ اپنے گھروں کو شیاطین سے، جنوں سے کیسے بچائیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ شیاطین آپ کے گھر سے دور رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا، جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین پہ چلے جاؤ اور تم دونوں آپس میں دشمن رہو گے، یعنی شیطان اور انسان، اور تمہارے پاس میری جو ہے ہدایتیں آئیں گی، بس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی پیروی کرنے کے لیے کہا، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے گھر میں بھی حفاظت ہوگی، اس کی زندگی میں بھی حفاظت ہوگی شیاطین سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اچھی طریقے سے عمل کر پائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں آج کل مسائل ہے، لڑائی جھگڑا، بیماری، پریشانی، کچھ نہ کچھ چلتے رہتا ہے، لڑائی کرکری، کوئی نہ کوئی پرابلم چلتے رہتا ہے۔ ہر گھر اس سے دو چار ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی ایکسیپشنس نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے ان چھوٹی چیزوں کو بھول گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ایک دم بیسک سے ہم جائیں گے کہ شیاطین سے اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر محفوظ رہے، آپ کے گھر میں مسائل نہ ہو، پریشانیاں نہ آئیں، تو سب سے پہلا ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں تیرے نام سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ نکلے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بہت آسان ہے۔ وہ بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ ولجنا داخل ہونے کے لیے، وہ بسم اللہ خرجنا، اخراج بھی پتہ ہے آپ کو، ورڈ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خارج، باہر نکلنا، وعلی ربنا توکلنا، اور ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ جو شخص ایسی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شیاطین سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ دعا کو آپ یاد رکھیں، اور یاد نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیاطین کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں داخل ہونے کا راستہ آسان ہو گیا۔
جب آپ بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتے ہیں تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں کہ آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ویسے جو کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتے ہیں تو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے، کہا کہ آج کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ لیکن آپ بسم اللہ نہیں کہتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے، اس لیے آپ کھاتے تو خوب ہے لیکن دل نہیں سیر ہوتا، یعنی آپ کی بھوک نہیں مٹتی، یعنی کھانے میں آپ کو وہ مزہ نہیں آتا، یا وہ آپ جو ہے کیا کہیں گے اس کو، جو برکت ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ پیٹ تو بھر جاتا ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ کہہ کر اپنے ہر کام کی آپ شروعات بھی کیجیے، خاص طور سے گھر میں داخل ہوتے وقت، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتے یا دعا پڑھتے اور اپنے گھر والوں سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور گھر میں کوئی موجود نہ ہوتا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہہ کر ہی داخل ہوتے۔ آپ نے فرمایا سلام کر لیا کرو جو اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام ہے۔ اسے سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بیان کیا، آیت نمبر 61 میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے بیٹے، جب اپنے اہل خانہ کے پاس، گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو جو تم پر اور اہل خانہ پر برکت کا سبب بنے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو یا کوئی نہ بھی ہو تو سلام کرو، فرشتے سلام کا جواب دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری چیز کا جو آپ خیال رکھیں گے وہ ہے گھر میں آپ سلام کریں گے۔ ہمارے پاس سلام کرنے میں ہم بڑا شرماتے ہیں، چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے، شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا، بیوی شوہر کو کرنا عجیب معاملہ ہے نا، جبکہ اللہ کے رسول گھر میں آتے تو پہلے سلام کرتے بیویوں کو۔ ایک بار آپ سلام کرنا بھول گئے تو حضرت عائشہ بولی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے سلام نہیں کیا۔ اب عمر میں چھوٹی تھی نا، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس طرح سے سوالات کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بولا کہ تم میرے کو بول رہے سلام کا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش چلے گئے باہر، آپ عمل سے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ آپ باہر چلے گئے، پھر سے انٹری مارے اور کہا السلام علیکم، پھر حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کا عمل کتنا اچھا تھا۔ تو سلام کرنا چاہیے جب بھی آپ گھر میں داخل ہو، سلام بہت اہم چیز ہے، یہ برکت کا جو ہے سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر میں برکت جو ہے نازل ہوتی ہے۔ تیسرا جو چھوٹا سا پوائنٹ اور چھوٹا سا نقطہ، اس کو یاد رکھیے آپ، کھاتے اور پیتے وقت اللہ کا ذکر کرنا، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتے اور آپ دوسروں کو بھی تاکید کرتے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ سب لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، حضرت میمونہ سے جو اولاد تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب سوتیلی اولاد تھی، وہ جب کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کی پلیٹ میں سے کہیں سے بھی کھا رہے تھے، بیچ میں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اے میرے بیٹے، جب تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہو اور اپنی طرف سے کھاؤ، اپنی سائڈ جو ہے اس طرف سے کھاؤ، کیونکہ ایک پلیٹ میں کئی لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، عرب میں ٹریڈیشن تھا، آج بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے ایک پلیٹ میں زیادہ لوگ کھانا، تاکہ اپنی طرف سے کھاؤ، بیچ بیچ میں سے ہاتھ نہ لیا کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھانا کھاتے ہوئے، اور پھر کہا بیچ کھانے میں آپ نے کہا کیا تم نے بسم اللہ ابھی پڑھی ہے؟ وہ صحابی مسکرایا، کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مطلب وہ بسم اللہ بولنا بھول گئے تھے، اپنے پاس بھی بھول جاتے نا، پھر دھیرے سے بولتے، مطلب اگر کسی نے پوچھا بسم اللہ کون کون بولا تو سب ایسے خاموش ہو جاتے، یوں دیکھتے ہیں، دل میں بسم اللہ بولتے ہیں، نام خراب نہیں ہونا نا اپنا۔ ہاں تو اللہ کے رسول تم نے ابھی بسم اللہ کہا؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے دیکھا ایک شیطان تمہارے بازو بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، جیسے تم نے بسم اللہ کی تو اس نے الٹی کر دیا، بھاگ گیا۔ تو شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کہی تو کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے، اس میں جو ہے صحت نہیں ہوتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے بیماریاں بھی ہو جائے، آپ کو اس کا فائدہ نہ ملے، اس کی برکت نہ ملے۔ چوتھا نقطہ یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے، گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا مومن کی مثال سنگترے کی سی ہے، اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے
کہ اس کا ذائقہ تو عمدہ ہوتا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال گل ریحان کی سی ہے کہ اس کی نہ خوشبو عمدہ ہوتی ہے نہ اس میں کوئی ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ نے 3 پھلوں کی مثال دی۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کے پھل جیسی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ اسے صحیح بخاری نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر میں 3 دن تک داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا، قریب میں میرا بچہ سویا ہوا تھا، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ گھوڑا کہیں بچے کو تکلیف نہ دے دے، میں نے قرآن کی تلاوت روک دی۔ میں نے آسمان میں دیکھا ایک روشنی آئی، اور جب میں نے تلاوت جیسی روکی وہ روشنی چلی گئی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ نازل ہو جاتے اور لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، قرآن کے یہ فائدے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ روزانہ گھر میں قرآن پڑھیے، تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں ہوتا ہے، صبح کے وقت پڑھیے، آپ 1 رکوع کیوں نہیں ہوتا ہے آپ پڑھیے، روزانہ کی عادت ڈالیے۔ بہتر ہے کہ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیے آپ، 1 پیج کم سے کم، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، عمل کرنے کا، دنیا کا مقصد سمجھ میں آئے گا، کیوں آئے دنیا میں، آخرت کیا ہے۔ تو پڑھیے اس کو، فائدہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا گھر جہاں شیطان ہے وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے، گھر میں سورہ بقرہ کی خاص طور سے تلاوت کرے، جو میں نے ابھی بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک اونچائی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن کی چوٹی جو ہے سورہ بقرہ ہے، اور شیطان جب سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتے ہوئے سنتا ہے تو اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ امام حاکم نے اسے نقل کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ پڑھی جائیں گی تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، گارنٹی ہے۔ تو سورہ بقرہ 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، کبھی دل بولا تو پورا پڑھیے آپ دیکھیں گے آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا۔ قرآن کے بڑے فائدے ہیں۔ 6واں پوائنٹ آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے، آپ کے گھروں کو اگر آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھنا ہے تو شیطان کی آواز سے گھر کو پاک رکھیے۔ اب شیاطین کی آواز کیا ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، سورہ اسراء آیت نمبر 64، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جسے بھی تو اپنی آوازوں سے بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو نکال دیا تو وہ کیا بولنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی آوازوں سے کتنا بہکا سکتا ہے ان کو بہکا دے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سچے اور مومن بندے تو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ ضرور میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، ان کا نام بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری امت کے کچھ لوگ، اور اللہ کیا کریں گا، ان کو زمین میں دھسا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ سور خنزیر بنا دے گا۔ اور یہ جب ہوگا جب ان کے سروں پر گلوکاریں گائیں گی اور آلات بجائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، اور ان سے بعض افراد کو بندر اور سور بنا دے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اس کی روایت ہے۔ مطلب یہ کب آئے گا وقت، جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب جانوروں میں تبدیل کر دیا جائے گا لوگوں کو۔ کب آئے گا یہ عذاب؟ جب ناچ گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گے۔ آج ہر ایک کے گھروں میں دیکھیے ناچ گانے والیاں، کسی ناچ گانے والی کی، پرانے زمانے میں کسی گانے والی کی جو ہے گھر پر اگر کوئی چلے جائے تو اس آدمی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کو برا سمجھا جاتا تھا۔ آج تو ناچنے والی ہمارے گھر پر آ گئی، موبائل میں ہے سب کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، ذرا بھی شرم محسوس نہیں کر رہے ہم۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا وہاں پر جہاں پر ناچنے والے اور گانے والیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حسن حدیث ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور میوزیکل انسٹرومنٹ کو حلال سمجھ لیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا. مطلب وہ الاؤڈ ہے سمجھیں گے، مطلب گانا بجانا، میوزیکل انسٹرومنٹ کو وہ حلال سمجھ لیں گے. ایسا وقت آئے گا قیامت سے پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اکثر ائمہ نے اس کی تشریح میں کہا، قرآن کی سورہ اسراء کی جو آیت ہے کہ شیطان کی آوازیں ہیں یہ سب، گانا بجانا، موسیقی اور میوزیکل انسٹرومنٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ناچ گانا وغیرہ سب شیطان کی آوازوں میں سے ہے. تو شیاطین کو آپ ویلکم کر رہے ہیں ناچ گانا بچا کر، پھر آپ بول رہے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے. چلیے 7واں پوائنٹ، گھنٹیوں سے گھر کو پاک رکھے. گھنٹی کی آواز ٹنگ بجتی ہے نا، پرانے زمانے میں بیل لگاتے تھے، آج بھی بیل لگاتے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں پھر اب بیل نہیں لگائے تو پھر کیا لگائے؟ ایسی بیل لگائے جس میں نیچرل آواز ہو، جیسے سمندر کی آواز ہے، ہواؤں کی آواز ہے، چڑیا کی آواز ہے، اینیملز کی وائس رکھ سکتے نا، آتے نا آج کل چڑیا کی آواز والے بھی آتے ہیں، بیل وغیرہ. تو گھروں کو گھنٹی کی آواز سے محفوظ رکھیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گھنٹی شیطان کے باجے ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا دوسری روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنٹیاں یا کتا ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹریولنگ میں جس کے پاس گھنٹی یا کتا ہو اس کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں. پھر کہاں سے حفاظت ہوں گی آپ کی سفر میں؟ اور اپنے پاس تو سفر میں زوردار آواز میں کار کے اسپیکرز میں گانے چل رہے ہیں، کہاں سے فرشتے آئیں گے؟ اس لیے تو آپ دیکھیں گے مسائل، ایکسیڈنٹس جتنے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک عالم صاحب بیان دے رہے تھے کہ انہوں نے وہ حج کے گائیڈ تھے، ٹور گائیڈ عالم تھے، وہ حج کا جو ہے ٹور لے کے جاتے تھے. وہ کہا کہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا الحمدللہ ماشاءاللہ سعودی ایئر لائنز کا ایک بھی ایکسیڈنٹ آج تک نہیں ہوا. سعودی ایئر لائنز کا کہا کہ اس کی شروعات ہوتی ہے سفر کی بسم اللہ سے. ایون پائلٹ بھی کہتا ہے، وہاں کے جو ایئر ہوسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور دعا پڑھائی جاتی ہے. یہ اس کی وجہ ہے. انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے، اب کسی اور نے کوئی اور تجربہ کیا ہوگا تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ میرا کئی سالوں کا تجربہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کئی سال سے جا رہا ہوں حج عمرہ کے لیے، تاکہ وہاں جو سفر کی دعا پڑھائی جاتی ہے تو ایک بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ہمارے پاس تو گانے چل رہے ہیں، فون میں گانا ہے، کار کے اندر اسپیکر میں گانا بج رہا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں انتاکشری کھیل رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں تو، اور وہ سب پھر سوچتے ہیں کہ برکتیں بھی آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سفر کے اندر. برکتیں اسی وجہ سے روک جاتی ہے، اس لیے مسائل آتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے نام سے نہیں کر رہے ہیں وہ کام. اللہ کے کتاب کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اس کو یاد نہیں کیا جا رہا ہے، دعا نہیں کی جا رہی ہے. تو اس گھر میں اس سفر میں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے نہیں آتے جہاں پر یہ گھنٹی ہو اور کتا ہو. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. 8واں جو حفاظتی ذریعہ ہے، ایسی چیزوں سے گھر کو صاف رکھیے جو غیر قوموں کی ہو، جیسے صلیب کا نشان، کراس، ایسے گھروں میں چیزیں نہ لگائے، یا ایسی تصویریں نہ لٹکائے، یا جو دوسرے مذہب کا سمبول ہو، ظاہر کرتی ہو. تو یہاں پر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اس سے بھی ہم حفاظت شیاطین سے چاہتے ہیں گھروں کی، تو اس کو ہم کو عمل کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جب کوئی ایسی چیز دیکھتے، آپ معاف کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جس پر صلیب یا کسی تصویر، کوئی چیز تصویر جیسی بنی ہو تو اس کو توڑ ڈالتے. یہ حضرت عائشہ اس کی راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے جو اس میں کراس کا نشان ہو یا جاندار کی تصویر ہو، آپ اس کو توڑ دیتے. ٹھیک ہے. 9واں جو حفاظتی نقطہ ہے وہ یہ ہے، گھروں کو تصویر اور مجسموں اور مورتیوں سے پاک رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے. ایک بار کافی لمبا وقفہ گزر گیا، جبرائیل علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہوئے، وحی لے کر نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. جب آپ باہر تھے تو جبرائیل علیہ السلام ایک بار آئے اور کہا کہ آپ کے گھر کے پردے پر جو تصویر بنی ہوئی ہے تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ اس کو جو ہے مسح کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو مسح کر دیا، مطلب خراب کر دیا اس کے چہرے کو، ہاتھ پیر وغیرہ اس کے بنے ہوئے تھے
تو اس پردے کو آپ نے چہرے کو اس کے کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ تب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ گھروں میں اگر تصویریں ہو تو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح جس گھر میں مجسمے، اسٹیچوز ہو، تصاویریں ہو، وہاں پر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ وقت کی کمی ہے اس لیے میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں۔ 10واں جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، گھر کو کتوں سے پاک رکھے، سوائے وہاں جہاں پر مجبوری ہو، جیسے کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھا جا سکتا ہے، یا آپ جنگل کے کنارے یا جنگل کے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پر حفاظت کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی گھر کے باہری حصے میں، گھر کے اندر داخل نہ کرے۔ اور سائنس بھی ہمیں کہتی ہے کہ اتنے جراثیم ہوتے ہیں کتے کی رال میں، زبان میں، تھوک میں، لعاب میں، کہ وہ کئی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جس سے کئی لوگ جو ہے اس کے شکار ہوئے، اور ہر سال کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کتوں کی وجہ سے۔ بے شک وہ ایک جانور اچھا ہے جو حفاظت کے لیے کام آتا ہے، لیکن آپ اپنے گھر سے اس کو دور رکھیے، اپنے ساتھ اس کو۔ کچھ لوگ اس کو کس کرتے ہیں، اس کی زبان سے زبان ملاتے ہیں، مجھے عجیب دکھتا ہے۔ ہاں کرتے ہیں ایسے لوگ، مطلب اپنے والدین کی محبت نہیں کریں گے، پیشانی نہیں چومیں گے، کتے کی زبان چومتے ہو، کیسے عجیب بات ہے نا۔ تو انسان جب جانور بن جاتا ہے تو اس کو جانوروں سے ہی محبت ہوتی ہے، اور جب انسان بنتا ہے تو انسانوں سے محبت ہوتی ہے اس کو۔ بڑی عجیب بات ہے نا۔ تو اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کئی ایکسیڈنٹس ہوئے جن کے پالتو کتے تھے، جنہوں نے برسوں سے ان کو پالا، ان پہ بھروسہ تھا، لیکن ایکسیڈنٹلی ان کا دماغ خراب ہوا کتوں کا، انہوں نے ان کو نوچ لیا، کاٹ لیا۔ بہت سارے یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہے اس کے، بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ اللہ کے رسول نے جو بات کی، ہمارا تو اس پر ایمان ہے، دنیا والے کچھ کہے یا نہ کہے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ چلیے حضرت، اسی طرح معاف کیجیے گا، 10واں جو نقطہ ہے کہ اس کو کتوں سے گھروں کو جو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، ذرا غور سے سنیے آخری والے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ کچھ لوگ بولنے لگے، ارے بولے جب کتا گھر رہے گا تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے، تو ملک الموت نہیں آئیں گے، بولے اپنی موت ہی نہیں ہوں گی، بولے۔ تو یاد رہا کہ حدیث میں جو ذکر ہے یہ برکت والے فرشتے ہیں، ملک الموت برکت والے نہیں ہے، حرکت والے ہیں، وہ آپ کی حرکت ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، سمجھے کیا؟ تو آپ برکت نہیں، آپ کی حرکت ختم کرنے آتے ہو، تو وہاں کتوں سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ آپ کی روح برابر لے کر جائیں گے۔ بلکہ ایک فاجر منافق گنہگار کی جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، ان کا شکل، ان کی اتنی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے ان کو دیکھ کر، اور نیک انسان کی روح قبض کرتے وقت ایک بہت اچھی صورت میں آتے ہوئے، جس سے دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہی یاد رکھیے، کچھ لوگ ایسا عجیب سوال کرتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 11واں پوائنٹ، 11 پوائنٹ یاد رکھیے، گھروں میں نفلی نمازوں کا کثرت سے اہتمام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور سنتیں آ کر گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھر میں ادا کرو، مردوں کے لیے کہا، اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ، اس لیے نماز جنازہ وغیرہ قبرستان میں اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ قبرستان میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، قبرستان میں اذان دیتے قبروں کے اوپر، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 12واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے اچھی بات اور خندہ پیشانی، یہ گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، ابلیس پانی پر رکھتا ہے مطلب اس کی جگہ رہنے کی پانی ہے، سمندر وغیرہ کہیں بھی ہوگا، پھر وہاں سے وہ اپنا لشکر دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، وہ پورے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے۔ ابلیس کے سب سے قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ دونوں کو میں نے لڑایا اور ان کی طلاق کروا دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب لاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت خوب کام کیا، اور اس کو گلے لگاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے میاں بیوی کا آپس میں لڑنا اور ان کا کیا ہو جانا؟ طلاق ہو جانا، یہ ان کو زیادہ پسند ہے شیطان کو۔ تو ابلیس اپنا تخت سجاتا ہے
بہت سارے شیاطین اس کے چیلے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آج تو میں نے ایک فلاں کو یہ گناہ کروا دیا، فلاں کو یہ گناہ کروا دیا، تو ہاں ہاں سنتے رہتا ہے۔ جیسے آ کر ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا، اور ایسے لڑایا ان کے پیچھے لگا رہا ہے کہ دونوں میں طلاق ہو گئی، جدا ہو گئے دونوں، تو شیطان اس کو گلے سے لگا لیتا ہے کہ اس نے بہت صحیح کام کیا، گناہ کا کام۔ کیوں؟ کیونکہ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز، مطلب جائز چیز ہے، حلال مطلب جائز ہے، جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کون سی اللہ کو پتہ ہے آپ کو؟ طلاق۔ مطلب طلاق جائز ہے نا، انسان مجبوری کی حالت میں لے سکتا ہے، دونوں کی نہیں جم رہی ہے، بہت مشکل ہو گئی، اب جان کے دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے، تو اب الگ کرنا ہی زیادہ بیٹر آپشن ہے نا، جان جانے سے اچھا۔ لیکن وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا ہے طلاق کو، کیونکہ کیا ہوتا ہے، دو لوگ جب الگ ہوتے، دو لوگ نہیں ہوتے، دو فیملیز ہمیشہ کے لیے دشمن بن جاتے ہیں، پھر ان کے بچے ہمیشہ کے لیے اپنے والدین سے محروم ہو جاتے ہیں، والد سے یا والدہ سے۔ پھر سائیکولوجیکلی ان پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ سائنس بتاتی ہے کہ جو ڈائیورس ہوتے ہیں، جن کے پیرنٹس میں جھگڑے چلتے ہیں، اکثر یہ بچے کرمنل مائنڈ بنتے ہیں، کرائم کی طرف جاتے ہیں یہ لوگ، تو دنیا کو بہت نقصان پہنچتے ہیں اس طلاق کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپس میں پیار محبت سے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب ہم لڑائی کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، اس کے چیلے جا کر ابلیس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ کس کو لڑوایا انہوں نے، اور جو خندہ پیشانی سے پیار محبت سے رہتے ہیں تو شیطان بڑا مایوس ہو کر لوٹتا ہے، اس کے چیلے بڑے مایوس ہو کر لوٹتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ان بندوں کو لڑوا نہیں پائے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جو اوپر کے پوائنٹس جتنے بھی ہم اس پر عمل کریں گے تب ایسا ہونا ممکن ہے۔ 13واں جو پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے، اہل خانہ کی حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم میں سے کوئی جب کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی غلام خریدے تو اسے یہ دعا ضرور پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی نکاح کرے تو یہ دعا کرے، یا غلام جب خریدے، اس زمانے میں جو غلام کا سسٹم تھا، کہ اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے لیے خیر پیدا کر، ان کے ذریعے سے ہمارے لیے خیر بنا، اور اگر ان کے ذریعے سے جو شر ہے تو اس کو دور کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب دعا کرے گا تو عمل تو اس کا بہتر رہے گا نا اس معاملے میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی ارادہ کرے اپنی بیوی سے ملاقات کا تو وہ دعا پڑھے، اللہم انی، جو دعا آپ لوگوں کو ابھی تو آپ کو یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں اب آپ کو یاد کرنا پڑیں گی۔ ہاں، اے اللہ میں جو ہے تیری پناہ میں چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ہاں یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے اس دعا کے ساتھ میں تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کی اولاد میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سے چند دعائیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی، اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لی بارک اللہم فی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الی الخیر۔ غور سے سنیے، اے اللہ میرے لیے میرے اہل میں برکت عطا فرما، اور ان کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اکٹھا رکھ، خیر کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہمارے اندر جدائی ہو تو خیر پر جدائی ہو، مطلب جدائی بھی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خیر ہو، اس میں شر نہ ہو، تو یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں بھی جب جاتے تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ خبیث جن اور جنیوں سے میں اللہ تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ ورنہ انسان جب بے پردہ ہوتا ہے تو جو خبیث جن آ کر اس کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں پر شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو برے، جو ہم سنتے ہیں نا، فلاں کے آنکھ میں جن آ گیا، شیطان آ گیا، یہ جو معاملات ہم سنتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل نہیں کرنے کا وجہ ہے۔ ہم کبھی اس پر انشاءاللہ تفصیل سے ان دعاؤں کے تعلق سے دیکھیں گے۔ 14 نمبر کا پوائنٹ ہے، اولاد کی شیطان سے حفاظت، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، بسم اللہ اللہم
जम्बिना शैतान व जन्नबि शैतान मा रज़क़ना। जो मैंने दुआ के बारे में कहा ना आपको, एक मर्द और औरत जब आपस में मुलाकात करे, मिले, तो वो इस दुआ को पढ़े, अल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नबनि शैतान व जन्नबि शैतान मा रज़क़ना। ए अल्लाह तू हमें शैतान से महफूज रख और तू हमें जो औलाद दे इससे भी शैतान, इसको भी शैतान से बचा। तू इनके यहाँ जो भी बच्चा इनके यहाँ पर पैदा होगा उसमें शैतान का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो ये दुआ का ख्याल इंसान को रखना चाहिए। 15 नंबर का पॉइंट है कि औलाद का जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह और हसद, लोगों की हसद से, दुश्मनी से बचने के लिए भी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। ये भी बहुत अहम है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अईज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल आम्मा। बेहतरीन दुआ है, तमाम चीज़ों से हिफाजत हो जाती है। मैं तुम्हें अल्लाह के कलमात के नाम से शैतान और जहरीले कीड़े और हर नज़र बद से तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ। अल्लाह के रसूल भी ये दुआ किया करते थे। हसन हुसैन को आप ये दुआ पढ़ते थे उनके सामने कि तमाम चीज़ों के शर से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ को पढ़ा करते थे। ठीक है, तो ये चंद नुकात थे, तो टाइम कम था, मैंने कोशिश की कि आपके सामने ये जो है बातें रखी जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे घर वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इंसानों के शर से और शैतान के शर से महफूज रखे, जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।